بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں غیر محرم عورتوں کی طرف بغیر کسی شرعی ضرورت کے دیکھنے کی ممانعت کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بد نظری کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں کان، آنکھ اور دل دماغ کی شکل میں دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا مثبت استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیکھنا، جن باتوں کو سننا اور جن باتوں پر غور و فکر کرنا جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، ان باتوں کو دیکھنا اور سننا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا درست ہے، اور جن چیزوں کو، جن لوگوں کو دیکھنا رب کائنات نے ہمارے لیے ناپسند کیا، جن باتوں کا بولنا اور جن باتوں کا سننا ہمارے لیے ناپسند کیا، ان چیزوں سے رکنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم اور ہمارے کان، آنکھ، دل، دماغ سب کچھ ہمارے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کا درست استعمال کریں گے تو اجر پائیں گے، اگر اس امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، دماغ، ان سب سے خدا کی بارگاہ کے اندر جواب طلبی کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کانوں کا ذکر کیا، کان سے پوچھیں گے قیامت کے دن تم نے کیا سنا تھا، کیا ایسی باتیں تو نہیں سنی جن سے میں نے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پوچھیں گے، اے آنکھیں میں نے تمہیں بنایا تھا، تم نے اس سے کیا دیکھا ہے، کیا تم نے وہ چیزیں تو نہیں دیکھی جن کے دیکھنے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے بھی یہ سوال پوچھیں گے کہ اے دل تم نے کیا سوچا، تم نے کیا منصوبے بنائے۔ تو اگر ان کے منصوبے درست ہیں، خیالات درست ہیں، ارادے ٹھیک ہیں، تو یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور اگر ان کا ہم نے منفی استعمال کیا اور جہاں اللہ نے منع کیا وہاں ان کو استعمال کرتے رہے تو یہ چیزیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ تو نے تو ہمیں بنایا تھا، مگر جس بندے کے کنٹرول میں تو نے ہمیں دیا تھا وہ بندہ ہمیں مس یوز کرتا رہا، ہمارا غلط استعمال کرتا رہا، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل و دماغ خود ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے والا بن جائے گا۔ آج اسپیشلی نگاہ کے حوالے سے بات ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں، ایمان والے مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اور جس طرح مردوں کو حکم دیا اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ اسلام جو معاشرہ پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ ایسا معاشرہ ہے جو پاکیزہ معاشرہ ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو جو تقدس دیا ہے اس رشتے کے تقدس کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے۔ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں، بہن اور بیٹی صرف ہمارے سگے رشتے داری قرار نہیں دیے، ہر وہ عورت جو ہمارے لیے غیر محرم ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بد نظری، شہوت اور خواہشات نفسانی کے تحت دیکھنے کو رب کائنات نے حرام قرار فرمایا ہے اور حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں ایمان کی لذت عطا نہیں کریں گے۔ اب اس کے برعکس کہا جائے تو جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور نگاہوں کی حفاظت کا معنی کیا ہے کہ اپنی نگاہوں سے غیر محرم کی طرف نہیں تکے گا، سوائے اس کے کہ انسان کی مجبوری ہے، انسان راہ چلتا ہے اور راہ چلتے ہوئے اسے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھنا ہے، اس میں نظر پڑ جاتی ہے تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک نظر معاف ہے جو اچانک ڈالی گئی، مگر جب اس نگاہ کے اندر من کی خواہش داخل ہو جائے اور اس کے اندر تلذذ کا ارادہ، لذت لینے کا ارادہ اور خواہشات نفس اندر داخل ہو جائے تو اب اس نگاہ کا ڈالنا حرام قرار پاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یہ جو نگاہ ہے جو خواہش نفس کی وجہ سے ڈالی گئی، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر ایک زہریلا شیطانی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص باوجود دل کی خواہش کے اپنی نظر کو پھیر لے، یعنی دل نے چاہا، شیطان نے اکسایا کہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، مگر وہ اللہ کے خوف اور اپنے آقا کے حکم کی وجہ سے نگاہ کو پھیر لیتا ہے، میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایک لذت وہ ہے جو بد نظری کی لذت ہے، جو انسان نے نگاہ کا غلط استعمال کر کے لذت کو حاصل کرنا چاہا، یہ وہ لذت ہے جو شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، یہ وہ لذت ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میں اگر نگاہ کو ہٹا لو گے اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں تو میں آپ کو ایمان کی وہ لذت عطا کروں گا جس کو تمہارا دل محسوس کرے گا کہ واقعتاً میرے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوئی ہے۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل کی شان یہ ہے، فرمایا کہ وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو سینے چھپاتے ہیں یعنی دل میں جو بات چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب ہمارا نگاہ، ہمارا رب ہماری نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اپنے آپ کو مجرم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے لیے زنا، بدکاری کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو ہر حال میں پانے والا ہے۔ فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے وہ جو بدکاری ہے اور زنا ہے، آقا انعامدار نے اس کی قسمیں کر دی۔ زنا کی سب سے بڑی اور بری شکل تو یہ ہے کہ جسموں کا قریب ہو جانا اور بدکاری کا مرتکب ہونا، مگر آقا فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اگر آنکھیں بد لذتی اور آنکھیں بد نظری کی عادت کا شکار ہے تو یہ آنکھوں کی بدکاری ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ فرمایا کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، اور زبان کا زنا ناجائز بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز چیزوں کو چھونا ہے، پاؤں کا زنا غلط کاموں کی طرف چل کے جانا ہے، دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اب جتنے ہمارے کان، آنکھ، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، ان سب کے استعمال کو جب یہ نیگیٹو ہو جائے، جنسی خواہشات کے تابع ہو جائے، تو آقا انعامدار نے ہر چیز کو اس کا زنا قرار دیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہم نے کئی بار ذکر کی راستے کے حقوق کے اندر، جب میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ رستوں میں بیٹھنا سب سے بڑا سبب ہے نگاہوں کی آلودگی کا۔ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو اپنے گھر والوں کو دیکھے گا، جب وہ رستے میں بیٹھے گا، دکان پہ بیٹھے گا، تو اس کی نگاہ ظاہر ہے ہر آنے جانے والے پر پڑے گی،
اس میں مرد بھی ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، تو اس وقت نگاہ کو جو خطرات درپیش ہیں وہ گھر بیٹھنے والے کو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب بعض لوگوں کو آپ نے گلی میں بیٹھے دیکھا، فرمایا رستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے وہاں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہماری مجبوری ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم کو بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، مجبوری ہے، تو پھر تم رستے کو اس کا حق دیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا رستے کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے نگاہوں کو پست رکھنا، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی الفاظ آئے، گم شدہ آدمی کو رستہ دکھا دینا، کوئی بندہ رستہ پوچھتا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ تو ان سارے حقوق کے اندر جو سب سے پہلا حق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پہلا حق یہی ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کا یہ حکم ملا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو تو کسی نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لو، اچانک نظر پڑنے پر اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا اے علی نظر پڑنے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ یعنی جب نظر کے اندر برائی کا ارادہ شامل ہو جائے اور خود سے دیکھنے کی لذت کا شوق شامل ہو جائے تو اب وہ گناہ ہو چکی ہے۔ پہلی نظر اچانک پڑی تھی، راہ چلتے پڑ گئی تھی، لیکن جب اس کے اندر دوبارہ آپ کا ارادہ داخل ہو گیا تو اب وہ اچانک نہیں رہی بلکہ اب وہ آپ کی سوچی سمجھی ایک خیال ہے جس کے اوپر انسان کی گرفت ہوگی اور اس کے اوپر انسان کی پکڑ ہوگی۔ میں آخری بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے درس کے حوالے سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں اتنا تاکید فرمائی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم کے پاس تھی اور آپ کے پاس آپ کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ بھی بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی تھے حضرت ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لے آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ تم دونوں پردہ کر لو۔ آنے والا کون تھا؟ صحابی رسول نابینا صحابی ہے ابن ام مکتوم۔ ہم سے حضور نے کہا تم لوگ پردہ کر لو۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی نہیں دیکھتی ہو؟ یعنی ایک نابینا شخص کے لیے بھی آقا نامدار نے منع فرما دیا اپنے گھر والوں کو کہ ان سے بھی پردہ کرو کہ اگر ایک فریق نہیں دیکھتا تو دوسرا فریق تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں احکام دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔